السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ایمانیات کا لیکچرز ہمارے چل رہے ہیں، یہ 16 لیکچر ہے ایمانیات کا۔ ہم نے سورہ انفال کی آیت پڑھی تھی، اس میں مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ہم اس کو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کا وصف بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ والذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، 18 پارہ سورۃ المؤمنون پڑھیے گا جا کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا قد افلح المسلمون، کہ مسلمان تو فلاح پا گیا۔ نہیں، اللہ نے کہا مومن تو فلاح پا کے گیا ہے، تیری جھولی میں فلاح آئی ہے، تیری جھولی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکات اور ہدایت کا نزول ہوا ہے۔ اور پہلی آیت جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر، نماز پڑھے گا تو خشوع خضوع ہوگا نا۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر، دل کے اندر تڑپ ہوگی، نماز سے محبت ہوگی، مسجد سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کو سننا کانوں کو اچھا لگتا ہوگا، اس کی سمجھ آتی ہوگی، تو وہ جو ہے نا خشوع خضوع پیدا ہوگا نا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، قرآن جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، جہری نمازیں ہیں ہماری، 3 جہری نمازیں ہیں، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے بتائیے، قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو نماز میں خشوع خضوع کیا پیدا ہوگا؟ کیسے کنسنٹریٹ کریں گے؟ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اردو زبان نہیں سمجھتے، آپ کو کیا، آپ کے اندر کیا مطلب لائک وائز روشنی پیدا ہوگی؟ کیا ایمان آپ کا دوبالا ہو گیا؟ کیا آپ میرے کو سنیں گے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ تو یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، کیوں اتارا؟ اس کی بعد بھی ہم لیکچر دیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور عربی زبان سب سے آسان زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی۔ اللہ کے ذکر کو بڑا ہی آسان بنایا، اور بار بار آیاتوں کو بار بار دہرا کے ہم نے اس کو پیش کیا تاکہ تمہیں نا سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی، ہاں تو میں اس سے پہلے کہ میں حدیث بیان کروں، تو وہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، والذین، یہ اگر اس کو آیتیں کو پڑھتے جائیں گے نا، یہ مومن کی صفات آگے بیان میں کروں گا بعد میں، اس کو میں صرف نماز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، جنت کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصوال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں، مساجد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کو بلند کیا کرو۔ صبح شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا کرو، تسبیحات بیان کیا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ ایسے بھی رجال ہیں، ایسے بھی مومن ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر، اس نماز، اللہ کے اذکار بڑی ہی امپورٹنٹ صبح شام کے اذکار ہیں۔
شیاطین سے بچنے کے لیے آپ کو ان اذکار کے علاوہ آپ شیاطین سے نہیں بچ سکتے، ٹائم لگتا ہے اس کو. صبح کے شام اذکار ہیں، شام کے اذکار علیحدہ ہیں، نماز ایک ذکر ہے. نماز والا ذکر اللہ اکبر بہت بڑا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21واں پارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں ہم نے اتارا ہے اس کو پڑھیے نبی، اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنائیے، یہ انسانیت میرے جو بندو ہیں ان کو پڑھ کے سنائیے. واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحاشی اور یانیت بدکاری برے کاموں سے بچاتی ہے یہ نماز. ولا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. واللہ یعلم ما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے جو ہے نا یہ ویسے نمازی ہیں، ایسے مومن ہیں جن کی جو ہے نا مصروفیت، کاروباری مصروفیت، جن کی پریشانیاں، پرابلمز، ان کی نماز ادا کرنے میں حائل نہیں ہوتے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، جتنا بھی کام ہو اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں. پتہ ہے کہ ایک دن میں نے اللہ سے جا کے ملنا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میری ملاقات کرنی ہے. اس دن سے ڈرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، دلوں کو الٹی سائڈ پہ موڑ دیا جائیں گے، آنکھوں کو الٹی سائڈ پہ موڑ دیا جائے گا، ان کو گھما دیا جائے گا اپوزٹ سمت کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ تو اندھے ہوں گے نا. ٹھیک ہے، بعض لوگ اندھے ہوں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے ہم. ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا اے اللہ؟ وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تو بس بینا تو تھا، لیکن اس بینائی کے ساتھ تو دیکھتا کیا تھا؟ دنیا دیکھتا تھا، اس کی جو ہے نا زیبائشوں کو دیکھتا تھا، اس کی روشنیوں کو دیکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ہر وہ برے کام کو دیکھتا تھا، اس آنکھوں سے دیکھتا تھا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے منع کیا. ٹھیک ہے، منع کیا اللہ. اور نہیں تمہیں نظر آتا تھا تو قرآن ہی نظر نہیں آتا تھا، آنکھیں نہیں دیکھتی تھی تو میری کتاب کو نہیں دیکھ پاتی تھی. کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیات آئی تھیں، قرآن آیا تھا، کبھی کھولا، پڑھا، دیکھا، سمجھا. کذالک الیوم تنسی، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو اس پیرائی کے اندر اس ٹاپک کو، نماز اور مومن کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سننے کی اور عمل کرنے کی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.